دل میں خشیت الہی کو پیوست کر لیا، اللہ کے ڈر کو بٹھا دیا، اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں میں بسا لیا۔ جب اللہ کا ڈر دل میں بس جاتا ہے تو انسان عبادت الہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل مطمئن ہو جائے، جب انسان کا دل پرسکون ہو جائے، اطمینان حاصل کر لے تو عبادتوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب انسان پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو تو مسجد میں جاتا ہے۔ یقیناً حالات حاضرہ میں 90% لوگ اسی طریقے سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جب مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ حال ہی میں 2-3 سال پہلے کچھ لاک ڈاؤن نام کی ایک مصیبت ہمارے سروں پر مسلط ہو چکی تھی۔ ہم میں سے کئی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، بلکہ ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے، پر اس بات سے صرف کچھ لوگ ہی واقف ہوں گے کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں، لاک ڈاؤن کے وقت میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو مسجدوں کے اندر بھی لوگوں کے جانے کے بارے میں پابندی لگی ہوئی تھی۔ کیا ہمیں اس بات کا علم ہے؟ یقیناً وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنی تھی، جس کے سبب مسجدوں کے اندر بھی زیادہ تعداد نہ رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں قوم مسلم کے لوگوں نے اس وقت کیا کرامتیں دکھائی تھی؟ مسجدوں کے اندر نہیں جانے دے رہے، اس پر بحثیں چھڑ رہی تھی۔ محلوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی تھی کہ ہمیں نماز کے لیے مسجد میں نہیں آنے دیا جا رہا۔ علماء اکرام سے بحثیں کر رہے تھے محض اس وجہ سے کہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آنے دیا جا رہا۔ اب ذرا مجھے بتائیں، جمعہ اور عیدین کے علاوہ کتنی نمازوں میں لوگوں کی تعداد نظر آتی ہے؟ الا ماشاءاللہ مغرب کے وقت میں کچھ حد تک لوگوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ بھی میں بتاؤں، لوگوں کا گمان ہے کہ مغرب کے وقت میں مصیبتیں بلائیں لوگوں کو گھیر لیتی ہے، اس وجہ سے اس وقت میں لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ہماری یہ کمزوری ہے، ہماری یہ کوتاہی ہے، یہ غلط گمانی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یقین جانیں آج حالات حاضرہ میں قوم مسلم کو قوم مسلم ہونے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھ کر لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ذرا مجھے بتائیں، کیا مسلمانوں کے لیے صرف جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے صرف ماہ سیام کے اندر، ماہ رمضان المبارک کے اندر سر پر ٹوپی سجانا ضروری ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے صرف ماہ سیام میں رات بھر جاگنا ضروری ہے؟ بڑی راتوں کے اندر رات بھر جاگنا ضروری ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے اپنی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سمجھ لیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی طرف دل خود بخود مائل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم عبادتوں کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں بسا لیا، عبادتوں کی طرف رخ کر لیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اگلے جز میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی بیان فرمایا۔ آپ جانتے ہیں حالات حاضرہ کے اندر قوم مسلم کے 99% لوگ ایسے ہیں جو علم دین سے دور نظر آتے ہیں۔ 99% لوگ، 99% لوگ علم دین سے دور نظر آتے ہیں، جبکہ علم دین حاصل کرنا قوم مسلم کے اندر ضروری اور لازمی بن چکا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ، لفظ فریضہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کو اتنی اہمیت عطا فرمائی، علم کو اتنا رتبہ عطا فرمایا کہ حدیث مبارکہ کے واضح الفاظ کے اندر علم دین حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ ہر مسلم مرد عورت کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو،
ہر کسی کے لیے علم دین حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے، لیکن آج قوم مسلم کے لوگ علم دین حاصل کرنے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے نمازوں کا طریقہ نہیں پتہ چل پاتا، غسل کا طریقہ نہیں پتہ چل پاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج اگر اس محفل میں امام صاحب یا علماء کرام میں سے کوئی کسی بندے کو سوال کر لے غسل کے فرائض بتاؤ، تو میرا ایسا گمان ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے نظر آئیں گے جو اپنا سر جھکا لیں گے، زیادہ تر لوگ ایسے نظر آئیں گے جنہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا، اور پھر کامیابی کی فراق میں لگے رہتے ہیں، کامیابی کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن علم دین سے کوسوں دور۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر کامیابی حاصل کرنا ہے، اگر عظیم رتبت حاصل کرنا ہے، اگر خود کی اصلاح کرنا ہے، تو خود کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔